انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم کسی چیز نے نہیں ڈرایا۔ نیز ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ہم نے خیال کیا کہ تم نے غنیمت حاصل کی ہے، ہم تمہارے پاس غنیمت اور مال کو نہیں پاتے۔ تو عینیہ بن حصن نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اصحاب کی چال ہے، خدا کی قسم ہم دھوکے میں آ گئے۔ تو حارث بن عوف مری نے اسے کہا، کس چیز کے دھوکے میں؟ تو عینیہ کہنے لگا، میں رات کا پہلا حصہ گزارنے کے بعد قلعہ نطاف میں تھا کہ ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ آواز آسمان سے آ رہی تھی یا زمین سے، کہ حیفا میں اپنے اہل کی خبر لو۔ یہ آواز 3 دفعہ آئی، نہ قبرستان نہ مال۔ حارث بن عوف کہنے لگا، اے عینیہ، اگر تو نے اس آواز سے فائدہ اٹھایا تو باقی رہے گا، خدا کی قسم جو آواز تو نے سنی ہے وہ آسمان سے تھی۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں پر ضرور غالب آ کر رہیں گے، حتیٰ کہ اگر پہاڑوں نے بھی اس سے دشمنی کی تو وہ اپنے ارادوں میں کامیاب رہیں گے۔ عینیہ نے چند روز اپنے اہل میں قیام کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو یہود کی مدد کے لیے خروج کرنے کو کہا تو حارث بن عوف نے اسے آ کر کہا، اے عینیہ، میری بات کو مان جا اور اپنے گھر میں رہ اور یہود کی مدد کرنا چھوڑ دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ تیرے خیبر لوٹنے سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح کر لیا ہوگا، اور میں تیرے بارے میں مطمئن بھی نہیں ہوں۔ مگر عینیہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اپنے حلیفوں کو کسی چیز کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر عینیہ نے اپنے اطاعت گزار غطفانیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف یہود کی امداد کے ارادے سے مارچ کیا، مگر وہ ابھی خیبر نہیں پہنچا تھا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام خیبر پر قبضہ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ مسلمانوں کا خیبر پہنچنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل خیبر کی طرف چلتے رہے۔ اسی دوران میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عامر بن عکو رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہدی پڑھو۔ ہدی یہ ہوتی ہے کہ ہدی خان ترنم کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے جس سے اونٹ اپنی چال کو تیز کر لیتے ہیں۔ عامر بن عکو رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ان اشعار سے فوج کے لیے ہدی پڑھنے لگا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ہم جنگ کریں تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عکو رضی اللہ عنہ کی ہدی سے متعجب ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی آدمی کو فرماتے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو وہ شہید ہو کر اس دنیا سے جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے شہادت کو واجب کر دیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اس سے متمتع فرمائیں گے؟ اور عملاً عامر بن عکو رضی اللہ عنہ کو معرکہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہودی سے مبارزت میں شہادت سے ہمکنار فرمایا۔ مبارزت کے دوران عکو رضی اللہ عنہ نے یہودی کی پنڈلی پر تلوار مارنی چاہی۔ آپ رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کے تھے تو تلوار لوٹ کر ان کے گھٹنے کے اگلے حصے پر لگی اور وہ اپنی تلوار کے زخم سے متاثر ہو کر فوت ہو گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عکو رضی اللہ عنہ نے چونکہ خودکشی کی ہے اس لیے اس کے اعمال رائگاں گئے ہیں۔ اس بات کو سن کر عامر رضی اللہ عنہ کے بھائی سلمہ بن عکو کو بہت دکھ ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال رائگاں گئے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ بات کہی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، وہ کوشش کرنے والا مجاہد ہے، کوئی عرب کم ہی اس طرح اونٹوں کو چلا سکتا ہے، آہستگی اختیار کرو۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ غزوہ خیبر میں جب فوج خیبر کی طرف جانے والے راستے پر جا رہی تھی کہ بعض فوجیوں نے دعا اور تکبیر کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کر کے ایک شور برپا کر دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آہستگی اختیار کرو، تم کسی بہرے اور غائب وجود کو نہیں پکار رہے۔ اس حدیث میں اصلاح اور تربیت کے بارے میں ایک بڑی بات پائی جاتی ہے اور اسلامی تربیت کے اصولوں میں سے ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون اور نظام کو پسند فرماتے تھے اور شور و غل اور بلندی آواز کو خواہ ذکر الہی ہی میں ہو، جنگ کی حالات میں جو سکون و سکینت کے متقاضی ہوتے ہیں ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پہنچ کر خیبر پر نگاہ کی تو فوج کو ٹھہرنے کا حکم دیا، پھر یہ دعا فرمائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے اللہ جو آسمانوں کا اور جو وہ سایہ کیے ہوئے ہیں ان کا رب ہے، اور زمینوں کا اور جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کا بھی رب ہے، اور شیاطین کا اور جن چیزوں سے وہ گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے، اور ہواؤں کا اور جو وہ اڑاتی ہیں ان کا بھی رب ہے۔ ہم تجھ سے اس بستی اور اس کے اہل کی خیر کی دعا کرتے ہیں اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ یہود پر اچانک جا پڑنا۔ باوجود کہ منافقین اور یثرب کے یہودیوں کے 5th کالم نے یہود کو مسلمانوں کے مارچ کرنے کی اطلاع دے دی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا اور انہیں اس وقت پتہ چلا جب مسلمان خیبر میں صبح کے وقت داخل ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ رات کو خیبر پہنچ گئے تھے۔ رات کے وقت دشمن کے ساتھ جنگ چھیڑنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حربی سیاست نہ تھی، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو جائیں، جیسا کہ جنگ خندق میں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان دشمنوں کے ساتھ ایسے علاقے میں نبرد آزما تھے جس سے وہ واقف نہ تھے اور نہ اس کے حالات سے آگاہ تھے۔ اس میں انہیں اپنے انجام کے متعلق بہت خطرہ تھا۔ اس بات نے واللہ عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے قریب اپنی فوج کے ساتھ رات بسر کرنے اور صبح کے وقت حملہ کرنے پر آمادہ کیا، اور یہودی اس دن تک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطراف خیبر میں پہنچے، فجر سے پہلے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اپنے ہتھیار پہن رہے تھے، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ مسلمان کسی وقت بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہر روز یہودی جانبازوں کا مقابلے کے لیے اور ان کی تقویت کے لیے جائزہ لیتے تھے۔ مگر جس شب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ خیبر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا اور وہ فجر سے قبل اپنی عادت کے مطابق ہتھیار بھی نہ پہن سکے، بلکہ سوئے رہے اور حرکت بھی نہ کی، اور طلوع آفتاب تک مرغ نے بھی انہیں نہ جگایا۔ انہوں نے صبح کی تو ان کے دل کانپ رہے تھے، اور اسلامی فوج ان کے قلعوں کے آگے کھڑی تھی اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے اس روز صبح کے وقت قلعوں کے دروازوں کو کھولا اور اپنے پیمائش کے آلات اور ٹوکرے وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں جا کر اپنے کاموں میں جت گئے۔ مگر جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ گھبرا کر چلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ آ گئے ہیں، پھر منہ پھیر کر اپنے قلعوں کی طرف بھاگ گئے۔
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ بہت بلند شان ہے، خیبر اجڑ گیا۔ ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو باخبر کی گئی قوم کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو جنگ کے متعلق جو آداب اور ہدایات فرمائیں وہ یہ تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے کے وقت اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے ان پر افسوس کے آثار ملاحظہ فرما لیے تھے کہ دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کس چیز میں مبتلا ہونے والے ہو۔ جب دشمن سے ملو تو کہو کہ اے اللہ، تو ہمارا اور ان کا رب ہے، ہماری اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، صرف تو ہی انہیں قتل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڈ بھیڑ کے وقت انہیں جنگ کے بعض طریقے سکھائے اور فرمایا، پھر بیٹھ کر زمین کے ساتھ لگ جاؤ، بس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر کہو۔ جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ خیبر فتح کے روز 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر حصے میں کئی جنگی قلعے تھے، مگر 8 قلعے جو بڑے اہم تھے ان میں سے 5 خیبر کے نصف اول میں واقع تھے، جہاں پر مسلمانوں اور یہود کے درمیان سخت ترین معرکے ہوئے۔ نمبر 1 نائم کا قلعہ۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا اور اسی کے سامنے مرہب قتل ہوا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا دفاع کا ذمہ دار تھا۔ نمبر 2 صعب بن معاذ کا قلعہ۔ یہ سب سے بڑا قلعہ تھا جسے مسلمانوں نے فتح کیا۔ اس میں مسلمانوں کو بہت سا غلہ اور حربی سامان ملا جس سے انہیں بے حد قوت ملی۔ نمبر 3 زبیر کا قلعہ۔ نمبر 4 ابئی کا قلعہ۔ نمبر 5 نزار کا قلعہ، اور بعض اسے بزاد کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے 3 قلعے النطاط کے علاقے میں اور آخری 2 قلعے الشق کے علاقے میں واقع ہیں۔ مورخین شہر کے نصف اول کو 2 قسموں الشق اور النطاط میں تقسیم کرتے ہیں۔ الشق اور النطاط کے قلعے تمام شہر کی پہلی دفاعی لائن کے نمائندے تھے۔ مسلمانوں نے ان تمام قلعوں کو بزور قوت بڑے زوردار اور سخت ترین معرکوں کے بعد فتح کر لیا۔ خیبر کے دوسرے نصف حصے میں بھی کئی جنگی قلعے تھے، مگر ان میں سے صرف 3 قلعے بہت اہم تھے۔ نمبر 1 قموس کا خاص قلعہ، جو ابی الحقیق کے بیٹوں کا تھا، جو بنی نضیر کے یہودیوں میں سے تھا۔ نمبر 2 البطیح کا قلعہ۔ نمبر 3 سلالم کا قلعہ۔ یہ تینوں قلعے اپنی قوت اور مضبوطی اور جانبازوں کی کثرت تعداد کے باوجود مسلمانوں کے سپرد کر دیے گئے، اور اس کے ارد گرد النطاط اور الشق کے قلعوں کی طرح جنگ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے زبردست محاصرے کے بعد اہل قلعہ نے خود ہی انہیں مسلمانوں کے سپرد کر دیا اور مذاکرات کا مطالبہ کیا، اور صلح اور جلاوطنی کی اساس پر ان قلعوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔ اس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ معرکے کے بیان میں مورخین کی عدم ترتیب۔ باوجود کہ خیبر کا معرکہ ان فیصلہ کن معرکوں میں سے سب سے بڑا اور طویل معرکہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا، مگر تاریخ کی بنیادی کتابوں میں اس کی جنگی کارروائیوں کی تفاصیل غیر معمولی طور پر بیان ہوئی ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مسلمانوں نے تمام قلعوں کو ہتھیاروں کی قوت سے فتح کیا۔ اس فتح کی تفصیل کے واقعات کو جاننے کے لیے سامعین و ناظرین بہت مشتاق ہوں گے، مگر افسوس کہ اکثر مورخین نے تفاصیل کا ذکر کیے بغیر بعض وقت صرف قلعے کی فتح کی طرف سرسری اشارہ کر دیا ہے، اور تاریخ کی تمام بنیادی کتب میں معرکے کا بیان بکھرا پڑا ہے۔ بعض اوقات جہاں اختصار چاہیے وہاں پر مورخین بات کو طول دے دیتے ہیں، اور جہاں تفصیل چاہیے وہاں اختصار کر دیتے ہیں، اور جو بات پیچھے بیان کرنی چاہیے اسے پہلے، اور جو پہلے بیان کرنی چاہیے اسے پیچھے بیان کر دیتے ہیں۔ نئے مورخ کے لیے جو بات کو سامعین و ناظرین کے سامنے مرتب اور سہل طریق سے بیان کرنا چاہتا ہے، یہ سب باتیں ایک سخت الجھن پیدا کر دیتی ہیں، اور یہی بات عملاً ہمیں درپیش ہے۔ اسلام کے فیصلہ کن معرکوں کے سلسلے میں ہم نے
جو سیریز بنائی ہیں ان کے واقعات کے ربط اور ترتیب میں ہمیں وہ مشکل پیش نہیں آئی جو اس سیریز کی تالیف میں ہمیں پیش آئی ہے۔ ہم نے مقدور بھر کوشش کی ہے اور امید ہے ہم ناظرین و سامعین کرام کو خوش کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہود کو دعوت اسلام۔ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تاکہ ان کے اسلامی سوسائٹی کا ایک حصہ بن جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جائیں۔ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی اس وقت سے اسلام میں یہ طریق رائج چلا آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پہلے سالار تھے جنہوں نے جنگ سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کے سامنے یہ پیشکش کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر میں داخل ہونے کی شب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں جھنڈا عطا فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے اپنے جیسا ہو جانے تک جنگ کروں؟ فرمایا، چلتے جاؤ یہاں تک کہ تم ان کے صحن میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جن حقوق کی ادائیگی ان پر فرض ہے انہیں ان کے متعلق باخبر کرو۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہودیوں نے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو مسلمانوں نے ان کے قلعوں پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان پر مکمل فتح حاصل ہو گئی۔ جزیے کا مطالبہ کیوں نہ کیا گیا؟ اس جگہ ناظرین اور سامعین کرام کے سامنے یہ سوال پیش کرنا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا یہ طریق ہے کہ جب کبھی وہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اس وقت تک جنگ شروع نہیں کرتے جب تک انہیں 3 باتوں میں سے ایک بات کے اختیار کرنے کا موقع نہ دے دیں۔ یا تو وہ اسلام میں داخل ہو کر اسلامی سوسائٹی کا ایک جز بن جائیں، یا اپنی حفاظت کے عوض جزیہ دیں ورنہ جنگ کریں۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں یہودیوں سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیے کے ادا کرنے کی پیشکش نہیں کی بلکہ ان پر اسلام کو پیش کیا، اور جب انہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کیا تو ان سے جنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حفاظت اور اپنے علاقے میں رہنے اور ان کے مال و جان کی صیانت کے مقابل ان کے سامنے جزیے کی ادائیگی کی پیشکش کیوں نہیں کی؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دیگر اہل کتاب سے یہی بات کرتے تھے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائمہ کے یہودیوں، نجران کے عیسائیوں اور حجر کے مجوسیوں کے ساتھ کیا۔ بعض مورخین نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی اس وقت تک قرآن کریم میں جزیے کے قبول کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ جواب اس لحاظ سے صحیح ہو سکتا ہے کہ جزیے کا حکم فتح خیبر کے بعد نازل ہوا تھا، مگر ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ محض اجتہاد ہے۔ اگر قبول جزیہ کا حکم جنگ خیبر سے قبل نازل ہوا ہوتا تو پھر بھی ممکن نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں کو ان لوگوں میں سمجھ لیتے جن کے ساتھ جزیہ دینے کا معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہوتا کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت میں کامل آزادی کے ساتھ رہیں گے، بلکہ جنگ کے ذریعے ان کی حکومت اور ہستی کا خاتمہ کرنا ضروری تھا، یا وہ بغیر کسی قید اور شرط کے غداروں اور ڈکٹیٹروں کی طرح ہتھیار ڈال دیں، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ان کے مظالم کے مطابق ان کے مقامات پر قبضہ کر کے ان کا خاتمہ نہ کر دیتے۔ وہ مسلمانوں کے امن اور سلامتی کو برباد کرتے رہتے، اور 7 سالہ تجربات نے جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان یہودیوں سے انتہائی رواداری برتی ثابت کر دیا ہے کہ یہ یہودی جسم میں سرطان کی گلٹی کی طرح ہیں جس کا علاج اس کے استحصال کے سوا اور کوئی نہیں۔